السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 26ویں رات آپ سب کو مبارک ہو۔ آج ہم لوگ آیت 54 to 56 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صرفنا پھیر پھیر کر بیان کی ہم نے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، للناسی لوگوں کے لیے، من کلی ہر طرح کی مثل مثال، وکانا اور ہے، الانسان انسان، اکثرا زیادہ، شیئن ہر چیز سے، جدلاً جھگڑا کرنے میں، وما اور نہیں، منع روکا، الناسا لوگوں کو، ان کے، یؤمنوا وہ ایمان لائیں، اذ جب، جاءہم آ گئی ان کے پاس، الہدی ہدایت، ویستغفروا اور وہ بخشش مانگیں، ربہم اپنے رب سے، الا مگر، ان یہ کہ، تأتیہم آ جائے ان کے پاس، سنتو طریقہ، الاولین پہلوں کا، او یا یأتیہم آ جائے ان کے پاس، العذاب عذاب، قبلاً سامنے سے، وما اور نہیں، نرسلو ہم بھیجتے، المرسلین رسولوں کو، الا مگر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، ویجادل اور جھگڑتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بالباطل ساتھ باطل کے، لیدحضوا تاکہ وہ پھسلا دیں، بہ ساتھ اس کے، الحق حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی میری آیات کو، وما اور جس سے، انذروا وہ ڈرائے گئے، ہزواً مذاق۔ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر ہر قسم کی مثال بیان کی ہے۔ یہاں قرآن میں بیان کردہ مثالوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں تمام امور کو نہایت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، تاکہ وہ حق سے دور اور راہ ہدایت سے گمراہ نہ ہوں۔ لیکن اس بیان و فرقان کے باوجود انسان بہت جھگڑالو ہے اور وہ باطل کے ساتھ حق کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ البتہ ان لوگوں کا طرز عمل مختلف ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اور راہ نجات کی بصیرت سے نواز دے۔ امام احمد نے علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اور اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا، کیا تم نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے تو اٹھا دیتا ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو آپ واپس تشریف لے گئے اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سنا کہ آپ جب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو اپنی ران پر ہاتھ مارتے اور فرماتے جا رہے تھے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ یہاں جھگڑے سے مراد صرف یہی نہیں کہ انسان دو لوگوں کے درمیان کی لڑائی، بلکہ اس سے مراد وہ لڑائیاں بھی ہیں، وہ بحثیں بھی ہیں جو انسان قرآن کے حوالے سے کرتا ہے۔ قرآن میں بحثیں کرنا، قرآن میں نکتہ چینی کرنا، جب کوئی آیت سامنے آئے تو یہ کہنا کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ اسی طرح جو قرآن کی مثالوں پہ اعتراض کیے جاتے ہیں، جیسے اہل مکہ مچھر کی مثال پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اور یاد رکھیں، جھگڑے تبھی ختم ہوتے ہیں جب انسان کے دل میں قرآن اترتا ہے اور انسان قرآن کی مثالوں پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اس ضمن میں ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حق پہ ہوتے ہوئے جو جھگڑا چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنت کے درمیان گھر کی ضمانت دی ہے۔
تو کبھی بھی اپنے خاندان میں، برادری میں آپ کا آپسی کوئی جھگڑا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو اس میں اس حدیث کو یاد رکھتے ہوئے آپ پیچھے ہٹ جائیں، چاہے آپ حق پر ہیں۔ اور قرآن میں جو قرآن کی مثالیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، ان میں نہ تو ایک تو خود ساختہ تعویل نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی اس پہ اعتراضات کرنے ہیں، نہ ہی اس میں کوئی نکتہ چینی کرنی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور اپنے پاس اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے، مگر اس بات نے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے لوگوں کا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب بالکل سامنے آ جائے۔ اس آیت میں کفار کی سرکشی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کفار قدیم و جدید ہر دور میں سرکشی کرتے اور روشن نشانیاں اور واضح دلائل دیکھنے کے باوجود واضح اور ظاہر حق کی تکذیب کرتے رہتے ہیں۔ یعنی حق ان کے سامنے آ چکا ہوتا ہے، ان پر واضح ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آگے دیکھتے ہیں۔ اتباع حق سے انہیں صرف اس بات نے روکا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جس عذاب کی آمد کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا۔ سورہ الشورى میں آتا ہے، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ دوسروں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ سورہ العنکبوت۔ کفار قریش نے کہا، اس حوالے سے سورہ الانفال میں آتا ہے، اے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، یعنی یہ قرآن، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اور سورہ الحجر میں کہا، اور کہتے ہیں یعنی کفار کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے، تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا۔ اس مفہوم کی اور بھی قرآن میں بہت سی آیات ہیں۔ تو یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سوائے اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے، یعنی عذاب آ جائے اور ان سب کو اپنی گرفت میں لے لے۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا ان پر عذاب سامنے آ جائے اور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں۔ عذاب سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو خوشخبریاں سنائیں جو ان کو سچا مانیں اور ان کے ساتھ ایمان لائیں، اور ان کو عذاب الہی سے ڈرائیں جو ان کی تکذیب و مخالفت کریں۔ پھر کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جو کافر ہیں وہ باطل سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو شکست دے دیں، یعنی اس حق کو کمزور کر دے جو پیغمبر ان کے پاس لے کر آئے تھے، مگر یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا، یعنی انہوں نے ان دلائل اور معجزات کو جن کے ساتھ پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا تھا اور اس عذاب کو جس سے پیغمبروں نے ڈرایا تھا ہنسی مذاق بنا لیا تھا، اور یہ تکذیب کی انتہا ہے۔ تو یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کفار کے سامنے حق آ چکا تھا، واضح ہو چکا تھا، سب دلائل ان کے سامنے روشن تھی، واضح تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا؟ عذاب کا۔ یہاں سے ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سرکشی میں کس حد تک بھر چکے تھے، کہ حق واضح ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ حق قبول کرنے کے بجائے عذاب مانگ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ رسولوں کے آنے کا دو مقاصد تھے، ایک اچھے لوگوں کو خوشخبری دینا اور برے لوگوں کو ڈراوا، یعنی کہ جو لوگ مان جاتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، حق قبول کر لیتے ہیں، ان کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنا دو، اور جو لوگ حق کی تکذیب کرتے ہیں ان کو ڈرائیے، کسی سے عذاب سے ڈرائیے۔ لیکن لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ باطل کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، یعنی باطل کے جھگڑے سے مراد ہے ناحق باتیں شروع کر دیتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، قرآن میں نکتہ چینیاں، قرآن میں اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ حق کو نہیں مانتے ان کے دو طریقے ہوتے ہیں، کہ خود بھی حق قبول نہیں کرنا اور دوسرے لوگوں کو بھی حق کے راستے سے ہٹانا ہے۔ کیسے؟
پہلا ہوتا ہے جدل، وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، بحثیں شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا